حدیث نمبر 110۔ طلبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فلم اجدہ فظننت انہ اتى بعض جواریہ او نسائہ فرأیتہ وہو ساجد وہو یقول اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت۔ حدیث نمبر 110۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رات تلاش کی، بس میں حضور کو نہیں پائی، تو میں یہ سمجھی کہ حضور اپنی کسی باندی یا اپنے کسی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور آئی تو لیکن جب میں حضور کو تلاش کی تو میں حضور کو دیکھی پائی جبکہ حضور سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھ کو بخش دے، ما اسررت، اس چیز کو جو میں سرن کیا یعنی چھپ کر، وما اعلنت، جو میں ظاہر کیا، یعنی امت کو میری ظاہری اور چھپی ہوئی لغزشوں کو تو معاف فرما۔ انبیاء کرام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، تو اب یہاں پہ مراد یا تو لغزش یا نہ تو امت کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ اس طرح دعا کرنا چاہیے سجدے میں، نفل نمازوں میں سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس وقت دعا کرنا اور مغفرت پہ توجہ دینا چاہیے۔ مغفرت کی اہمیت بتا، جس بندے کی مغفرت ہو گئی حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ کون کتنی دولت کمایا، شہرت حاصل کیا، کس شخص کے پیچھے کتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ دیکھا نہیں چاہیے۔ سارا جہاں بھی اس کے پیچھے ہے لیکن ان خود ناکام اور جہنم میں جانے والا ہے، تو اس کی وہ شہرت اور اس کی دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اس شخص غربت میں زندگی گزارا لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، اللہ اس سے راضی ہے اور اس کی مغفرت ہو گئی، تو وہ کامیاب ہے۔ تو یعنی بندے مومن کو اپنی زندگی بھر یہی توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، بس اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ ہر مومن پر فرض ہے۔ اور دعا کے آداب بھی حضور بتا رہے ہیں کہ پہلے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنا، اس کے بعد دوسروں کی مغفرت کے لیے۔ جیسے اگر ہم دعا کریں تو پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھ کو بخش دے، میرے والدین اور میرے بھائیوں بہنوں کو، تمام مسلمان، اپنا نام چھوڑ دے رہے ہیں، بس سب کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا یہ شخص دعا کرنے والا اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہے، تو وہ اس کے دھوکے کی علامتیں ہو رہے ہیں، نفس اس کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ کوئی عبادت گزار ہے، تہجد گزار بھی اگر ہے، تو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ان اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے نا کہ کوئی آدمی زندگی میں نیک اعمال کرا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کرنے کا، اللہ کے فضل اور رحمت پہ یہ معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ تو یہ امت کو آداب آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ ہو جاتا عموماً کوئی آدمی کسی بڑے مقام پر فائز ہو گیا اور ایک قوم اس کی اتباع کر رہی ہے، اس کو فالو کر رہی ہے، تو نہیں یہ سمجھتا کہ بس اب میں ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونے والا ہوں، مجھ کو کسی چیز کی ضرورت تھی۔ یہ دھوکہ ہے برے نفس کا۔ عابدوں زاہدوں کو بھی نفس اور شیطان دھوکہ دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے یعنی خود پسندی اور اپنے آپ کو نیک سمجھ کے دوسرے کو معمولی جو سمجھ رہا، تو یہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ عبادت گزاروں میں یہ چیز کیفیت پیدا ہوتی ہے، عبادت گزار یا علم کی وجہ سے یا حسب و نسب، خاندان کی وجہ سے بھی انسان کی مزاج میں تکبر ہوتا ہے، دولت اقتدار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی انکساری تواضع کی تعلیم دی اور فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی اختیار کی جائیں گی اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مغفرت پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے انسان کو۔ موت سے پہلے جو شخص جس کی مغفرت ہوگی گویا کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حدیث نمبر 111۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حدیث نمبر 111۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ کہا کرتے تھے، اب یہ دعا فرماتے تھے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، اور تیرے لیے تعریف ہے،
اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھ کو بخش دے. یعنی یتأول القرآن، حضور قرآن کی تعویل فرماتے تھے. یعنی قرآن میں جو حکم دیا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی مل جائے، مکہ فتح ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے جب لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج، قبائل اور خاندانوں کی شکل میں، تو آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے، یعنی حمد بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اور تعریف کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے. تو حضور رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا کرتے تھے. تو نفل علماء فرماتے ہیں کہ ایسی دعائیں نفل نماز میں کرنا زیادہ بہتر ہے نوافل. یعنی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے تھے. دعا دوبارہ پڑھ کے بتائیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ حضور کی خاص دعا ہے ابراہیم. حضور وصال فرمانے سے پہلے کثرت سے یہ دعا کرتے تھے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اور تیرے لیے تعریف، اللہم اغفر لی اے اللہ تو مجھ کو بخش دے. قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے نا، اس پر عمل کیسا کرنا وہ آپ بتا دیجیے. سورہ نصر کی تفسیر ہے. جی. تو یہ حضور کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری امت کو حکم ہے کہ کثرت سے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، پھر اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور دعا کے آداب بتائے گئے اس میں. جیسا ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹ دعا شروع کر دیتے، نہیں، آداب کے خلاف ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ رب العالمین، یا جو بھی حمد کے کلمات ہیں. اس کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر دعا کرنا چاہیے. پھر اختتام میں درود شریف. پھر آخر میں الحمدللہ رب العالمین. تعریف سے آغاز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تعریف بہت پسند ہے. جب بندہ تعریف کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے. جب اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے، اب بندہ جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہ جو دعا ہے، تو یہ دعا مفتی صاحب یہ تو نفل رکوع نمازوں کے لیے ہے یا فرائض میں بھی فرائض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ لیکن دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ فرائض میں زیادہ طویل نماز، نہ تنہا جب اگر وہ پڑھ اگر رہا کوئی ہو، تنہا پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں بھائی. فرض نمازوں میں بھی واجب جیسا واجب الوتر ہے، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی سنت نمازیں ہیں. پڑھ سکتے ہیں. جی. سنتوں میں، نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کی حمد ہے نا، اللہ کی تعریف ہے اس میں، اور مغفرت کی دعا ہے. حدیث نمبر 112. اور یہ جو ہے انبیاء کرام توبہ استغفار جو کیا کرتے تھے، ان کا درجہ تو بہت بلند ہے بھائی. ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے بھائی، جی. تو بندوں کو، امتیوں کو تو چاہیے کہ اور زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کریں. بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں توبہ اور استغفار کا رجحان ہی ختم ہو رہا ہے لوگوں کے اندر سے. یہ چیز بھی کیا ہے، بہت خطرناک چیز رہتی ہے کہ بندہ توبہ کے بارے میں یا استغفار کے بارے میں غفلت کر رہا ہے. ہر شخص پہ واجب ہے برے توبہ. اور بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ کم از کم دن میں 2 مرتبہ توبہ کرنا چاہیے. ایک رات میں سونے سے پہلے، نہیں معلوم کہ صبح ان بیدار ہوں گا یا نہیں، اگر نیند کی حالت میں اگر موت واقع ہوگی تو لہذا آرام کرنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے کہ دن بھر سے جو بھی گناہ ہوا اس سے اللہ اس کی مغفرت. توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے. اب اس حال میں اگر اس کو موت آئے گی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. اسی طرح نیند سے بیدار ہوتے ہی استغفار کرنا چاہیے. جی. حدیث نمبر 112. قمت ذات لیلة التمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جوف اللیل فوقعت یدی علی بطن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ساجد وهو يقول سبحان ربی ذی الملک والملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمغفرتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی، نیند سے بیدار ہوئی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے رات کے آخری حصے میں.
فوقعت یدی، تو میرا ہاتھ پڑ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے باطن پر، یعنی تلوے کو میرا ہاتھ لگ گیا، وہو ساجد، جبکہ حضور سجدے کی حالت میں تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب جو بادشاہت والا ہے، دل ملک والملکوت، بڑی عظیم بادشاہت والا ہے، جبروت والا ہے، زبردست طاقت والا ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، عظمتوں والا ہے، اعوذ برضاک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی کے دامن میں آنا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا، وَأَعُوذُ بِمَغْفِرَتِكَ، میں تیری مغفرت، تیری بخشش کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرنا چاہیے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ بھی نفل نماز، تہجد میں حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، تہجد میں سجدے کی حالت میں حضور سے جو دعائیں منقول ہیں، مأثور ہیں، مروی ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ ہے، حدیث نمبر 113، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودہ ورکوعہ سبوحا قدوسا رب الملائکۃ والروح۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے اور رکوع میں کہتے تھے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا رب، اور روح الامین، جبرائیل علیہ السلام کا رب، جی یعنی اللہ کی پاکی اس طرح بیان کرنی چاہیے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوحا قدوسا رب الملائکۃ والروح۔ سبوحن قدوسن ہے وہ، ہاں، یا سبوحن قدوسن ہے؟ ایک روایت میں وہ الفاظ ہے، سبوحا قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جی، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر عیب نقص سے پاک ہے۔ تو یہ بھی دعا سجدے میں یہ کرو۔ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جی جی، تو اس سے پہلے والی جو دعا بتائی گئی ہے وہ بھی پڑھ وہ بھی سکتے دعا کی جا سکتی ہے، یہ بھی دعا کی یہ جا بھی سکتی دعا ہے؟ کی جائے سجدے میں، تہجد میں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 114، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فرض اللہ الصلاة اول ما فرضها رکعتین ثم اتمها للحاضر واقرت صلاة السفر على الفریضة الاولى۔ حدیث نمبر 114، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کو فرض کیا، پہلی مرتبہ جب فرض کیا 2 رکعتیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمایا حاضر کے لیے، یعنی مقیم کے لیے، یعنی ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو 2 رکعت فرض ہوئی، پھر مقیم کے لیے 4 رکعت کر دیے گئے، اور سفر کی نماز پہلے فریضے پر سفر میں جوں کی توں باقی رکھی گئی، 2 رکعت 4 رکعت والی۔ حدیث نمبر 115، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بأبي انت وامي انی لفی شأن وانک لفی آخر۔ حدیث نمبر 115، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ میں ایک شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پائی تو میں یہ سمجھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیگر ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے گئے، فتحسست، میں تحقیق کی، ثم رجعت، میں تلاش کی، ثم رجعت، پھر میں واپس آئی، اپنے گھر کو لوٹی، فَإِذَا ہوا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہے یا سجدے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں سبحانک وبحمدک،
اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تیرے لیے تعریف ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، انی لفی شأن، بے شک میں ایک کام میں ہوں، وانک لفی آخر، اور بے شک آپ ایک دوسرے کام میں ہیں۔ حدیث نمبر 116، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى صلاته قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث نمبر 116، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز مکمل فرماتے تو آپ کہتے، یعنی نماز کے بعد آپ یہ دعا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، سلامتی دینے والا تو ہے اور سلامتی کا مرکز تو ہے، منبع تو ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو برکتوں والا ہے، مبارک ہے، اے عظمت اور اکرام، کرم کرنے والے۔ تو یعنی فرض نمازوں کے بعد یہ مختصر دعا کرنی چاہیے، اور یعنی وہ فرض نمازیں جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت موقدہ وغیرہ، جیسا کہ ظہر ہیں اور مغرب ہے اور عشاء ہے۔ فجر میں طویل دعا کر سکتے، فجر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے نا فرض کے بعد، اور عصر کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ، بعض ائمہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی طویل لمبی دعائیں کرتے ہیں، نہیں، مختصر دعا ہونا ہے بس، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا، جہاں پر طویل دعاؤں کا ذکر ہے وہ نفل نمازیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں کثرت سے دعائیں فرماتے تھے، یا وہ فرض نماز جس کے بعد سنت نہیں ہے اس میں طویل دعا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 117، عن عائشہ انہا رأت امرأة تدعو وہی رافعة اصبعها التي تلی الابہامین فقالت لها عائشة انما هو اللہ الہ واحد فنہتها عن ذلك۔ حدیث نمبر 117، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، تدعو، جو دعا کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی انگلی اٹھائی ہوئی تھی آسمانوں کی طرف، وہ انگلی جو ابہامین، دو انگوٹوں سے ملتی ہے، یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر وہ دعا کر رہی تھی، تو آپ نے اس سے کہا انما هو اللہ، بے شک وہ اللہ ایک ہے، ایک ہی خدا ہے وہ، بس آپ نے اس کو منع فرمایا، یعنی انگلیاں اٹھا کے دعا کرنے سے آپ منع کی، دو انگلیاں اٹھا رہی تھی وہ۔ حدیث نمبر 118، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ یدعو حتی انی لأسأم له مما یرفعہما اللہم انما انا بشر فلا تعذبنی بشتم رجل شتمتہ او آذیتہ۔ حدیث نمبر 118، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انی لأسأم له، یعنی اتنی دیر آپ دعا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انی لأسأم، میں بیدار ہو جاتی تھی اس چیز کی وجہ سے جو حضور ہاتھ اٹھاتے، یعنی بہت دیر تک ہاتھ اٹھا کر رکھ کے آپ دعا کرتے تھے نفل نماز، اللہم انما انا بشر، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ میں ایک بشر ہوں، بس تو مجھ کو فلا تعذبنی بشتم رجل، اے اللہ تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما کسی شخص کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، یا شتم تو جس کو میں برا بھلا کہا، یا کسی کو بددعا دے دیا، او آذیت، یا میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی، یعنی بطور عاجزی کی یہ دعا فرماتے تھے آپ کے بشر ہونے کی حیثیت سے، اگر خدا نہ خاصہ اگر میں کسی کو بددعا دے دیا یا میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔
حدیث نمبر 119. اس سے اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے. حدیث نمبر 119. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشعر تھے. بولے اشعر کا مطلب زیادہ گھنی داڑھی والے تھے، زیادہ بال والے تھے، یعنی داڑھی کے بال زیادہ تھے، ریش. حدیث نمبر 120. یعنی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ یک مشت داڑھی رکھنا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. کیسے معلوم ہونا اس کے اندر؟ دیگر احادیث میں اس کی شرح کی گئی. اچھا. حدیث نمبر 120. عن عطاء انه جاء عائشة مع عبيد بن عمير فقال عبيد اي ام المؤمنين ما قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت هو الرجل يقول لا والله وبلا والله. قال فمتى الهجرة؟ قالت لا هجرة بعد الفتح انما كانت الهجرة قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما حين كان الفتح فحيث ما شاء رجل عبد الله لا يضيع. حدیث نمبر 120. حضرت عطا سے روایت ہے انہو جا کہ وہ عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو عبید بن عمیر نے کہا کہ اے ام المؤمنین، اللہ کا یہ جو ارشاد ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے نہیں پوچھے گا لغو قسم کے بارے میں، یمین لغو. قالت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کہتا تھا، آدمی یہ کہے کہ لا واللہ، یعنی وہ لوگ جو ان کی زبان پر قسم کے الفاظ بالکل جاری و ساری، یعنی ہمیشہ قسم کھانے کی عادت، قسم مراد نہیں لیتے لوگ، ان کی زبان سے الفاظ نکل جاتے، تو یہ یمین لغو ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا. جو بالکل ارادہ کر کے عمدن قسم کھائے گا اور توڑ دے گا تو اس کے بارے میں مواخذہ ہے، کفارہ دینا. کفارہ نہیں دیں گا تو پوچھوں گی اس کے بارے میں. قال، پھر اس نے کہا، عبید بن عمیر نے کہا کہ فمت الہجرہ، ہجرت کب کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہو رہی، یعنی مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہجرت کی ضرورت نہیں، اسلام غالب آ گیا. اسلام غالب جب نہیں تھا، جب ہجرت کا حکم تھا. انما کانت الہجرت، ہجرت کا حکم تھا فتح مکہ سے پہلے، جس وقت آدمی ہجرت کرتا تھا اپنے دین کے خاطر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یعنی مکے سے لوگ مدینہ کی طرف آتے تھے. اب رہا جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو فحیث ما شاء رجل، تو آدمی جہاں چاہے جہاں رہے اللہ کی عبادت کرے، لا یضیع، وہ ضائع نہیں ہوں گا، کہیں بھی عبادت کر سکتے. ہاں ایک تو وہ ہجرت تھی، وہ اصطلاحی ہجرت، ملک اور وطن کو دین کے خاطر چھوڑ دینا. اب ہے معنوی ہجرت ہے، باطنی ہجرت ہے، روحانی ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے. والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حضور فرمائے کہ مہاجر وہ ہیں جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. شراب نوشی کو چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ ہجرت کیا، شراب سے ہجرت کیا. جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیا تو جھوٹ سے سچائی کی طرف ہجرت کیا. سبحان اللہ. دھوکہ دہی کو چھوڑ دیا سمجھو تو اس سے ہجرت کیا. ظلم کو چھوڑ دیا تو اس سے ہجرت کیا. تو یہ ہجرت قیامت تک باقی ہوا. گناہوں سے جو ہجرت ہے نیکیوں کی طرف، سیئات سے حسنات کی طرف ہجرت کرنا، جی. بدکاری سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، یہ کیا ہے؟ قیامت تک باقی ہے اس کا سلسلہ. جہالت سے ہجرت کرنا ہے، بد اخلاقی سے ہجرت کرنا ہے، رشوت خوری سے ہجرت کرنا ہے، شراب نوشی سے ہجرت کرنا ہے، ظلم اور بربریت سے ہجرت کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، دہشت گردی سے ہجرت کرنا ہے، امن پسندی کی طرف آنا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام برائیوں کو چھوڑ دے.
تو یہ ہجرت آج بھی باقی ہے. وہ ہجرت مکانی تھی، یہ ہجرت معنوی ہیں. تو اسلام میں مکانی ہجرت مقصود نہیں ہے بھائی، جگہ چھوڑ دیا دوسری جگہ جا کے بھی وہی گناہ کر رہے ہیں تو ہجرت نہیں ہے. جس مقام پر بھی ہے وہاں پر گناہوں سے بچے، برائیوں کو چھوڑ دے. جی. حدیث نمبر 121 انا عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لازواجه ایتکن التي تنبحها كلاب الحوأب فلما مرت عائشة ببعض مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب عليها فسألت عنه فقيل لها فسألت عنه فقيل لها هذا ماء الحوأب فوقفت وقالت ما أظنني إلا راجعة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب قيل لها يا أم المؤمنين إنما تصلحين بين الناس. حدیث نمبر 121 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج سے فرمایا، ازواج مطہرات سے، کہ تم میں سے کون وہ خاتون ہے کہ جس کے سامنے حوأب مقام حوأب کے کتے بھونکیں گے. یہ حوأب کیا ہے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کنویں کا نام ہے کہ بصرہ کے راستے میں کنواں ہے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا جنگ جمل کا، اس کی طرف اشارہ ہے. فلما مرت عائشہ، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا قبیلے بنی عامر کے ایک کنویں کے پاس سے رات کے وقت، تو وہاں پر کتے بھونک رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا لوگوں سے، تو آپ سے کہا گیا کہ یہ حوأب کا کنواں ہے. تو آپ کو حدیث یاد آ گئی، آپ رک گئے پلٹ کر آپ نے کہا کہ ما اظننی، میں نہیں سمجھتی کہ میں واپس ہی جاؤں، یعنی واپس جانا چاہیے مجھے. بے شک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنی. حضور نے ایک مرتبہ ہم سے فرمایا تھا ایک دن کہ تم میں سے ایک خاتون کا کیا حال ہوگا کہ جس وقت ان کے سامنے حوأب کے کنویں کے پاس وہاں پر کتے بھونکیں گے. قیل لہا، تو آپ سے کہا گیا یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، بے شک آپ تو لوگوں کے درمیان صلح فرما رہی ہیں. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں، یعنی جب لوگ کچھ منافقین اور مخالفین جو ہیں، اسلام کی دشمن جو ہے، صحابہ کے درمیان جنگ کرانے کی کوشش کر رہے تھے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کر دیے. تو کچھ لوگ جنگ کے لیے جب نکلے، جنگ جمل کا واقعہ پیش ہے، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچی، اس کنویں کے پاس، تو وہاں پر کچھ کتے بھونک رہے تھے. تو آپ واپس پلٹ کر آ رہے تھے، تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ تو صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ واپس آ گئے وہاں سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی اس واقعے کی اب اطلاع دی تھی. کیا بولے؟ یعنی ایک امہات المؤمنین میں سے ایک کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے گا. تو وہ کنویں کے پاس کتے بھونکیں گے، ہاں تو تم پلٹ کر آ جانا. ہاں، یہی بات نا، پلٹ کر آنے کا بھی ذکر فرمایا. نہیں وہ ذکر نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی وہ جو ہے اس وقت یہ اشارہ یہ دیا گیا تھا کہ اس مقام پر نہیں جانا چاہیے، مطلب پلٹ جانا چاہیے. تو اس واقعے کو جب آپ دیکھیں تو حضور کی حدیث یاد آ گئی، آپ واپس آ گئے، جنگ میں شریک نہیں رہے. تو حدیث نمبر 122 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لاصحابہ اتدرون ما مثل احدکم ومثل اہلہ ومالہ وعملہ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم فقال انما مثل احدکم ومثل مالہ واہلہ وولدہ وعملہ كمثل رجل له 3 اخوة فلما حضرته الوفاة دعا بعض اخوته فقال انه قد نزل بي من الامر ما ترى فما لي عندك وما لي لديك فقال لك عندي ان امرضك ولا ازاجلك وانا اقوم بشأنك فاذا مت غسلتك وكفنتك وحملتك مع الحاملين احملك طورا واميت عنك طورا فاذا رجعت اثنيت عليك بخير عند من يسألني عنك هذا اخو الذي هو اهله فما ترونه قالوا لا نسمع طائلا يا رسول الله ثم يقول لأخيه الآخر أترى ما قد نزل بي فما لي لديك وما لي عندك فيقول ليس عندي غناء إلا وأنت في الأحياء فإذا مت ذهب بك في مذهب ذهب بك في مذهب وذهب بي في مذهب هذا أخوه الذي هو ماله كيف ترونه قالوا ما نسمع طائلا يا رسول ثم يقول لأخيه الآخر أترى ما قد نزل بي وما رد علي أهلي ومالي فما لي عندك وما لي لديك فيقول أنا صاحبك في لحدك وأنيسك في وحشتك وأقعد يوم الوزن في ميزانك فأثقل ميزانك هذا هو الذي هو عمله كيف ترون قالوا خير أخ وخير صاحب يا رسول الله قال فإن الأمر هكذا قالت عائشة فقام إليه عبد الله بن كرز فقال يا رسول الله أتأذن لي أن أقول علي هذا أبياتا فقال نعم فذهب فما بات إلا ليلة حتى عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه واجتمع الناس وأنشأ يقول وإني وأهلي والذي قدمت يدي كداع إليه صحبه ثم قائل لإخوته إذ هم 3 إخوة أعينوا على أمر بي اليوم نازلي فراق طويل غير متثق به فماذا لديكم في الذي هو قائلي فقال امرؤ منهم أنا الصاحب الذي أطيعك فيما شئت قبل التزايل فأما إذا جد الفراق فإنني لما بيننا من خلة غير واصل فخذ ما أردت الآن مني فإنني سيسلك بي في مهيل من مهايلي وإن تبقني لا تبقى فاستنقذنني وعجل صلاحا قبل حتف معاجل وقال امرؤ قد كنت جدا أحبه وأوثره من بينهم في التفاضل غنائي إني جاهد لك ناصح إذا جد الكروب كربي غير مقاتل ولكنني باك عليك ومعول ومثن بخير عند من هو سائل ومتبع الماشين أمشي مشيعا أعين برفق عقبة كل حامل إلى بيت مثواك أنت الذي مدخل أرجع مقرونا بما هو شاغل كأن لم يكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التبادل فذلك أهل المرء ذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائل وقال امرؤ منهم أنا الأخ لا ترى أخا لك مثلي عند كرب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا أجادل عند القول رجع التجادل وأقعد يوم الوزن في الكفة التي
لکون علیہا جاہد لیکون لکون علیہا جاہدا بالتثاقل فلا تنسنی واعلم مکانی فإننی علیک شفیق ناصح غیر خاذل فذلک ما قدمت من کل صالح نلاقیہ ان احسنت یوم التواصل فبكى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبكى المسلمون من قوله وكان عبد الله بن كرز لا يمر بطائفة من المسلمين إلا دعوه واستنشدوه فإذا أنشدهم بكوا. حدیث نمبر 122 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یومن ایک دن لی اصحابہ اپنے صحابہ سے، کیا فرمایا اتدرون کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی مثال اور اس کے اہل و عیال کی مثال، اس کی بیوی بچوں کی مثال اور اس کے مال کی مثال اور اس کے عمل کی مثال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما مثل احدکم، تم میں سے ایک شخص کی مثال اور اس کے مال و دولت اور اس کے اہل و عیال اور اس کے اولاد اور اس کے عمل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہیں۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے ایک بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بے شک مجھ پر وہ معاملہ آ چکا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، بس میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے اور تمہارے نزدیک کیا ہے، تم میرے واسطے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے میرے پاس یہ ہے کہ میں تمہاری تیمارداری کروں، تمہاری خدمت کروں اور میں تم سے جدا نہ رہوں، اور یہ کہ میں تمہارے کاموں کو انجام دوں، بس جب تمہارا انتقال ہو جائے تو میں تم کو غسل دوں گا اور کفن دوں گا، کفناؤں گا اور تم کو اٹھاؤں گا اٹھانے والوں کے ساتھ، احملوں کا طوراً، ایک مرتبہ اٹھاؤں گا اور ایک مرتبہ ہٹ جاؤں گا میں، بس جب تم لوٹ کر جاؤ گے یعنی تم دفنا دیے جاؤ گے تو میں تمہاری تعریف کروں گا، تمہارے خیر اچھائی کو بیان کروں گا ان لوگوں کے پاس جو مجھ سے پوچھیں گے تمہارے بارے میں، یہ وہ اس کا بھائی، یہ اس کا وہ بھائی ہے جو اس کے اہل و عیال ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے 3 احوال ہیں، اہل و عیال، مال و دولت اور اس کا عمل، یعنی 3 چیزوں سے اس کو سامنا ہے دنیا میں۔ 3 بھائی ہیں، 3 بھائی سے مراد اہل و عیال ایک بھائی کی طرح ہے، بیوی بچے وغیرہ سنا، اور دولت ایک بھائی ہے اس کا، اور عمل اس کا ایک بھائی ہے۔ 2 بھائی تو یہیں رہ جائیں گے، اس کے ایک بھائی ساتھ رہیں گا۔ ایک بھائی سے جب پوچھا تو یہ جواب دیا، قالوا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لا نسمع طائلا، ہم اس پہ کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہے۔ ثم یقول، پھر وہ کہے گا اپنے دوسرے بھائی سے، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ چیز جو مجھ پر آ چکی ہے، یعنی جو میں بیمار ہوں یا مرض الموت جو قریب ہے جس میں مبتلا ہوں سکرات کے عالم میں، کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ بس میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہے گا لیس عندی غنی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، الا وانت فی الاحیاء، مگر یہ کہ جب تم زندوں میں تھے، جب میں کچھ کر سکتا تھا، فَإِذَا مِتَّ، پر جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں لے جایا جائے گا، تم ایک جگہ جاؤ گے، میں دوسرے مقام پر جاؤں گا۔ یہ اس کا وہ بھائی ہے جو مال ہے، یعنی دولت، یہ کام نہیں آئیں گی بھائی، آخری وقت میں دولت سے اگر پوچھیں گا کہ تو میرے لیے کیا کام ہے، دولت یہ کہے گی تم ایک مقام پہ چلے جاؤ گے، دولت دنیا میں رہ جائیں گی، آخرت میں چلے جائیں گا نا، عالم برزخ۔ یہ بھائی کام کا نہیں ہے برہم تو کیف ترون، تم اس کو کیا سمجھتے ہو، کیسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی دولت کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو میں یقول، پھر وہ شخص اپنے آخری تیسرے بھائی سے کہے گا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ چیز جو مجھ پر آ چکی ہے، یعنی جو میں بیمار ہوں، سکرات کا عالم ہے، اور میرے اہل و عیال، میرے گھر والے اور دولت نے میرا کیا جواب دیا ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو، بس تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ کہے گا انا صاحبک، تیسرا بھائی یہ بولیں گا
کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا تمہاری لحد میں بھی، لحد یعنی قبر، اور میں تمہارا مونس ہوں گا تمہاری وحشت میں، تمہاری تنہائی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا میں، اور میں قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جانے کے دن تمہارے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا میں، اور تمہارے ترازو کو وزنی بنا دوں گا، بوجھل کر دوں گا، جھکا دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس کا وہ بھائی ہے جو اس کا عمل ہے، بس تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہترین بھائی ہے اور بہترین ساتھی ہے۔ یعنی 3 بھائی کا حال حضور بتا دیے کہ اہل و عیال بھی موت تک اور خالی دفنانے تک، قبر تک کام آئیں گے، بس اس کے بعد وہ لوگ بھی چھوٹ جائیں گے، دولت تو وہاں پہ بھی نہیں آئیں گی، آخری وقت سکرات کے عالم میں آ گیا تو دولت بھی اس کی کچھ کام کی نہیں رہی۔ لیکن ایک بھائی اس کا یا ایک دوست ایسا ہے جو دنیا میں بھی کام آئیں گا، آخرت میں بھی کام آئیں گا، اس کا ساتھ جنت میں جانے تک ہے، وہ ہے اس کا نیک عمل۔ تو عمل پہ توجہ دینا چاہیے۔ قال، حضور فرماتے ہیں فإن الأمر هكذا، کیونکہ معاملہ اسی طرح ہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فقام الیہ، تو حضور کی خدمت میں کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن قرظ، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کے بارے میں اشعار کہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو وہ گئے، فما بات، ایک رات، یعنی کیا کہیں گے سمجھا؟ اشعار، یہ جو حضور جو واقعہ بیان کیے، جی یہ جو مثال بیان کی، اس پہ اشعار کہنا چاہ رہے تھے۔ جی حضور اجازت دے دی، فذهب، تو وہ گئے، فما بات، پس وہ نہیں گزارے مگر ایک رات، یہاں تک یعنی ایک دن کے بعد حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، اور حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لوگ ان کے سامنے جمع ہو گئے، اور وہ اشعار یہ کہنے لگے، وَإِنِّي وَأَهْلِي وَالَّذِي قَدَّمْتُ يَدِي، قدمت یدی، کہنے لگے کہ انی، بے شک میں اور میرے اہل و عیال، میری بیوی اور بچے، اور وہ چیز جو میرے ہاتھ نے آگے بڑھایا ہے، کداعین، اس داعی کی طرح ہے، کداعی الیہ صحبہ، یعنی اس شخص کی طرح ہے جو اپنے طرف بلایا اپنے ساتھیوں کو، پھر اس سے کہنے لگا لاخوتی، اپنے بھائیوں سے، اذ ہم ثلاثۃ، بے شک وہ 3 تھے، بھائی وہ 3 تھے، کیا کہنے لگا وہ آدمی بلا کر، اعینوا علی، اعینوا علی امرین، تم میری مدد کرو اس معاملے پر جو مجھ پر نازل ہو چکا ہے، یعنی جو مصیبت مجھ پر آ چکی ہے، موت کی مصیبت، اس پر تم میری مدد کرو، فراق طویل، لمبی جدائی ہے، فماذا لدیکم، بس تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے، اس چیز کے بارے میں جو جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تو میرے کیا کام آؤ گے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، انا الصاحب الذی، میں تمہارا وہ ساتھی ہوں کہ میں تمہاری اطاعت کروں گا اس چیز میں جو تم چاہو گے، قبل التزایل، جدا ہونے سے پہلے، یعنی موت سے پہلے تک ہم پورا تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری خدمت کریں گے، یہ اہل و عیال ہے۔ فاما اذا جد الفراق، بس جب جدائی کا وقت آ جائے گا تو بے شک میں جو جاری رکھنے والا نہیں ہوں گا اس چیز کو جو ہمارے درمیان دوستی، کیا رکھنے والا؟ جاری رکھنے والا، کنٹینیو، یعنی دوستی، تعلقات، رشتہ داری جاری اور ساری نہیں رہیں گی، موت آ گئی، ختم، برخاست ہوئی، اچھا، باقی نہیں رہیں گے رشتہ داری؟ رشتہ داری کچھ کر نہیں سکتے نا، باقی بھی رہے تو کیا کریں گے؟ جی فخود، بس تو لے لے جو تو چاہے، اب مجھ سے، یعنی اہل و عیال یہ بولیں گے کہ بھئی اب جو کرانا ہے کرا لو، ختم، موت کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فإنی سیسلک بی، کیونکہ مجھ کو لے جایا جائے گا ایک گڑھے میں، وإن تبقینی، اور اگر تو باقی رکھے گا مجھ کو، لا تبقی، لا تبقى، لیکن تو باقی نہیں رہے گا، یہ مال و دولت کہیں گے، برائے مال یہ بولیں گا کہ اگر تو مجھ کو باقی بھی رکھے گا تو تو باقی نہیں رہیں گا۔ اچھا، ہاں، میں رہوں گی تو نہیں رہے گا، ہاں یعنی تو مرنے والا ہے۔ ہاں، یہ بولنا چاہ رہا، واجل صلاحاً، نیک کام جلدی کر لے، قبل حتف معاجلی، موت کے آنے سے پہلے۔ اللہ، وقال امرؤ، اور ایک شخص کہے گا، قد کنت جدا احبہ، تو آدمی یہ کہے گا کہ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ اثر، اور اس کو ترجیح دیتا تھا، من بین، ان سب کے درمیان، فی التفاضل، فضیلت میں، یعنی رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے بڑھ کر آدمی دولت سے محبت کرتا تھا، لیکن وہی دولت اس کو ہوا دینے لگی۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. غنائی انی جاہد لک ناصح، بے شک میری دولت یہ ہے، بے شک میں تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں. اذا جد جد الکرب، جب بے چینی اور بے قراری جب بڑھ جائے گی تو میں تیری طرف سے لڑنے والی نہیں ہوں. دولت کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، موت کو روک نہیں سکتی ہے بولنا چاہ رہا ہے. ولاکننی باکن علیک و معول، لیکن میں تجھ پر روؤں گی اور آنسو بہاؤں گی. وہ مثنین بخیرن، لیکن یہ جو اہل و عیال ہے وہ لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی ہم تمہاری خیر کی اچھی تعریف کریں گے پوچھنے والوں سے. وہ متبع الماشینہ، اور تمہارے ساتھ ہم چلیں گے جنادے میں، اور ہم مدد کریں گے برفقن، نرمی کے ساتھ، ہر کاندھا دینے والے شخص کے ساتھ. الی بیتن، اس گھر تک جہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جس میں تم کو داخل کر دیا جائے. ارجعوا، پھر ہم واپس لوٹ جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے اس میں جو ہماری مصروفیت. کأن لم یکن بینی و بینک خلۃ، گویا یعنی کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. ختم بس. کأن لم یکن، گویا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں. ولا حسن ود، اور نہ کوئی اچھی دوستی تھی. مرتن، کبھی فی التبادل، خرچ کرنے. فذلک اہل المرء، شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے گھر والے ہیں آدمی کے جو انتقال کرنے والا. ذاک غناؤہ ولیس وان کانوا حراسا بطائل، اگرچہ کہ یہ لوگ کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں کر سکتے کچھ بھی. وقال امرؤ منہم، اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بھائی. لا ترى اخا لک مثلی، تم مجھ جیسا بھائی نہیں دیکھو گے تم. عند کرب الزلازل، مصیبتوں کے وقت. لد القبر، قبر کے بعد. تلقانی، تو مجھ کو پائے گا وہاں بیٹھا ہوا. اجادل، میں جھگڑا کر رہا ہوں گا. عند القول، کہتے وقت. رجعت تجادلی، بار بار جھگڑا. واقعد، یعنی یہ عمل کہہ رہا ہے، اور میں بیٹھ جاؤں گا وزن کے دن اس پڑلے میں تاکہ وہ وزنی ہو جائے. فلا تنسنی، پس تو مجھ کو مت بھول. واعلم مکانی، اور میرے مقام کو جان لے، میری اہمیت کو سمجھا، کیونکہ میں تجھ پر مشفق ہوں، خیر خواہ ہوں، تجھ کو رسوا کرنے والا نہیں ہوں. فذلک ما قدمت، بس وہ ہے جو تو پیش کیا، ہر اچھا عمل. تلاقی ہی، تو اس کو پائے گا. ان احسنت یوم تواصلی، اگر تو اچھائی کرے گا تو ملاقات کے دن اس کو پالے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشعار سنے تو روئے، اور صحابہ مسلمان بھی روئے اس کے اس قول سے. اور عبداللہ بن قرظ یہ نہیں گزرتے تھے کسی مسلمان جماعت کے پاس مگر وہ اس کو بلاتے اور اس سے وہ اشعار کہلواتے، اشعار پڑھ کے سنا بولتے. بس جب وہ اشعار ان کو سناتے تو وہ سب روتے تھے. تین ہی چیزیں ہیں برے کسی بھی انسان کی دنیا، تین بھائی ہیں برے. ایک بھائی اہل و عیال ہے، بیوی اور بچے، اور دوسرا بھائی ہے اس کی دولت، تیسرا بھائی ہے اس کا عمل. برے پہلا جو بھائی ہے اہل و عیال، یہ لوگ یہ بولیں گے اس کی موت کے وقت کہ ہم موت تک تمہاری پوری خدمت کریں گے، اور اس کے بعد موت کے بعد دفنائیں گے بھی، کفنائیں گے، ختم، اس کے بعد واپس آ جائیں گے. دوسرا بھائی یہ بولیں گا یعنی دولت تو بھائی بس ختم، ان موت کے سکرات کا عالم شروع ہو گیا تو دولت بھی کام ہی نہیں ہے، ختم بس. اب تیسرا جو بھائی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گا، اس پہ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دنیا میں آدمی یہ دو بھائیوں پہ زیادہ توجہ دیتا، اہل و عیال اور مال، اور اعمال کو تو بالکل بھلا ہی دیا. اللہ اکبر. جو چیز ساتھ آنے والی ہے، ساتھ رہنے والی، اس پہ توجہ نہیں دے رہا. جی. یعنی زہد حقیقت میں یہی ہو رہا ہے، یعنی دنیا کو بھلا دینا، آخرت کو یاد رکھنا. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے، کروڑہ درجے بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بالش برابر جگہ ملنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے لاکھ درجے بہتر ہے.
کیونکہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی. ختم جو ہونے والے تھے. تخت ہو، تاج ہو، کئی ایک بادشاہ آج قبروں میں پڑے ہوئے، نہ دولت رہی، نہ ان کا کر و فر رہا، نہ ان کے محلات رہے، کر و فر. ان کی شان و شوکت نہیں رہی ہوئی، ختم ہو گئی، بس موت کے ساتھ ہر چیز ہو گئی. حدیث نمبر 123. دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعثمان بین یدیہ یناجیہ فلم ادرک من مقالته شیئا الا قول عثمان ظلما وعدوانا یا رسول اللہ فما دريت ما هو حتى قتل عثمان فعلمت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما عنا قتله. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس داخل ہوئی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے تھے بیٹھے ہوئے. حضور ان سے سرگوشی فرما رہے ہیں، بس میں نہیں جانی ان کی گفتگو میں سے مگر ایک بات، الا قول عثمان، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے. حضرت عثمان غنی یہ کہہ رہے تھے اس وقت گفتگو کے ختم پہ پہنچے تھے، ظلم و عدوان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ظلم اور زیادتی سے، بس میں یہ بات نہیں جانی، نہیں سمجھ سکتی کہ کیا بولنا چاہ رہے تھے، پورا جملہ نہیں سنے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو میں جان لی کہ حضور علیہ السلام ان کا قتل مراد تھے. یعنی حضور حضرت عثمان غنی سے یہ فرما رہے تھے شاید کہ اے عثمان تم کو قتل کیا جائے گا. یہ جملہ ہوا، اس کے بعد حضرت عائشہ داخل، تو حضرت عثمان غنی یہ پوچھ رہے تھے کہ ظلم و عدوان، کیا ظلمن مجھ کو مارا جائے گا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ جملہ میں اس وقت سمجھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، تو حضور کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معلوم ہوئی. حدیث نمبر 124. کان قوم من الاعراب جفاتا یأتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسألونه عن الساعة كان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعمر هذا لا يدركه الحرم حتى يقوم عليكم ساعتكم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ اعراب کی ایک قوم، دیہاتیوں کی ایک جماعت، ایک قوم حضور کے پاس آتی تھی، جفاتن، وہ یعنی سخت مزاج کے تھے اور حضور سے پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں. تو حضور علیہ السلام ان اعرابیوں میں، ان دیہاتیوں میں جو سب سے چھوٹا ہے، اس چھوٹا بچہ ہے، اس کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ بچہ عمر رسیدہ ہو جائے گا، بوڑھا ہوگا، بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے گا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. حدیث نمبر 125. عن شہر بن حوشب قال دخلت انا وخالي على عائشة فقال لها خالي يا ام المؤمنين الرجل منا يحدث نفسه بالامر ان ظهر عليه قتل ولو تكلم به ذهبت آخرته. ان ظهر عليه قتل ولو تكلم به ذهبت آخرته. فكبر ثلاثا ثم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكبر ثلاثا ثم قال لا يحس ذلك الا مؤمن. حدیث نمبر 125. حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اور میرے ماموں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. بس میرے ماموں نے ان سے کہا، عرض کیا کہ یا ام المؤمنین، اے مؤمنین کی ماں، الرجل منا، ہم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں یہ کہتا ہے کوئی چیز، کوئی معاملہ، اگر وہ اس کو ظاہر کرے گا تو اس کا قتل کر دیا جائے گا، اور اگر اس کو بیان کرے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائیں گی. فکبر، تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر گئے. پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور بھی 3 مرتبہ اللہ اکبر بولے. پھر آپ نے فرمایا اس چیز کو محسوس نہیں کرتا مگر ایمان والا.
یعنی خلاصہ بولیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ دل میں آدمی بول لیتا کوئی چیز، اگر وہ ظاہر کریں گا تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، جی چھپایا تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت پہ کیا کرنا؟ جی ہر دو چیزوں میں اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ بولیں گا یعنی کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی گناہ دیکھ لیا، بولیں گا تو لوگ اس کے، جیسے ظالم جابر حکمران ہیں ان کے خلاف کچھ بولیں گا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ خاموش رہا تو آخرت خراب ہو جائیں گی۔ کوئی ایسا معاملہ جب آ گیا تو جب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ اللہ اکبر بولے، پھر فرمائیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی جس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور بھی 3 مرتبہ اللہ اکبر بولے، یعنی تعجب، بہت بڑی بات ہے۔ پھر حضور فرمائیں کہ یہ محسوس نہیں کرتا مگر ایمان والا، دل میں اس قسم کا خیال آنا بھی، یہ فکر پیدا ہونا بھی ایمان والے کی علامت ہے۔ اللہ ایمان ہے تو دنیا اور آخرت کا دونوں کا ہی سوچیں گا بھی۔ حدیث نمبر 126، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا۔ حدیث نمبر 126، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، فدخل علیہ ناس من اصحابہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور کے چند صحابہ حاضر ہوئے، یعودونہ، عیادت کرنے کے لیے۔ نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائے، تو صحابہ آپ کی نماز کی اقتدا کیے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے صحابہ، حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے، تو حضور ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے۔ فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام، بے شک امام کو صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فاذا رکع، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی گزری ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بھائی امام اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا پیر میں تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مصلی ٹھہر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، یہ پہلے کی حدیث ہے، بعد میں حکم یہ دیا گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال سے پہلے ایک مرتبہ مسجد میں آپ داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت علی مولا کائنات اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سہارا دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں لے گئے۔ مسجد میں جب پہنچے تو حضرت پہلی صف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب آپ بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق بائیں جانب ہو گئے، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھائے، صحابہ ٹھہر کر پیچھے نماز پڑھائے۔ مگر بعد میں جو حکم منسوخ ہو گیا، ہاں، تو میں یہ سنا اس حکم کے بارے میں کہ اگر امام معذور ہو گیا یعنی بیٹھ کے ہی نماز پڑھا رہا ہے تو جو مصلی صحت مند جو مقتدی ہیں وہ اس کی اقتدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے یہ لوگوں کی نماز درست نہیں ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، یہ حکم ابھی بھی مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے تراویح وغیرہ حفاظ ہے، بھی پیچھے تندرست ہے بھی قوم، لیکن ایک کوئی بھی ایک پارہ یاد نہیں ہے، کیا کریں گے؟ حافظ صاحب کسی ہوگی پڑھائی نہیں سکتے، تو مخصوص حالت کے ساتھ آج بھی حکم باقی ہے۔ مخصوص حالت کے ساتھ، تو کس طرح کی مخصوص حالت؟ جیسے مثال کے طور پر پیچھے پورے تندرست ہے لیکن وہ لوگ احکام سے واقف نہیں، نماز کے مسائل سے واقف نہیں، طہارت کے صحیح مسائل سے واقف نہیں، غسل و تیمم کے صحیح مسائل سے واقف نہیں، قرآن کی تجوید سے واقف نہیں، ایسے تندرست کیا پوری دنیا بھی تندرست ہو تو کام کی نہیں۔ اچھا، ایسے وقت پہ اگرچہ کہ امام کے اندر ٹھہرنے کی صلاحیت نہ ہو، پیر میں تکلیف ہو، تب بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے گا اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے،
کیونکہ نماز کے لیے جتنے شرائط ہیں وہ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. پیچھے جو تندرست آدمی ہے جی، پیچھے جو تندرست آدمی ہے اس کے اندر یہ شرائط اگر ہے، خدا اگر ایسا پڑھا سکتا تو ان پڑھانا چاہیے. اگر نہیں ہے اس کی صلاحیت، یا تندرست ہے، قاری وغیرہ ہے لیکن داڑھی کاٹنے والا ہے یا پینٹ شرٹ پہ ہے، تو ایسے وقت خاص طور پر یہ جو مسئلہ ہے کہ پیچھے جو مقتدی ہے ان کے اندر قرآن اگر تجوید سے پڑھنے کی اگر صلاحیت نہیں ہے، تجوید سے واقف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں، اگرچہ کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے کسی عذر کی وجہ سے. حدیث نمبر کسی 127. عذر کی وجہ سے بولے تو ایک آدھ وقت چلتا ہے، مستقل معذور ہے انہیں. تو ایسی صورت میں نہیں ہوں گی. ویسے شخص کو تو امام ہی نہیں بنایا جائے گا نا. عارضی طور پہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اس وقت کی بات ہے. حدیث نمبر 127. عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فتعرق فيه فقالت قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقه فتمسح به ويمسح به الرجل ولم نرى به بأسا أن يصلي فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأقرت في صلاة الصبح. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جاء بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یؤذنہ، حضور کو اطلاع دینے کے لیے، بصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بارے میں. پس وہ حضور کو پائے نائماً، آرام کرتے ہوئے یعنی لیٹے ہوئے. فقال، تو انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بس اس کو باقی رکھا گیا صبح کی نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تہجد ادا کرنے کے بعد جب فجر کی ادا ہوتی تو آپ سنت پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹ جاتے، اس کے بعد جا کے آپ نماز ادا فرما دیتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں تھی. حدیث نمبر 129. عن عائشة قالت ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ مؤذن ادا نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی. فجر سے مراد فجر صادق. حدیث نمبر 130. عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان له مؤذنان بلال وابن ام مکتوم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دو مؤذن رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. بعض مسجدوں میں ایک ہی مؤذن کو رکھ دیا جاتا ہے. حدیث نمبر 131. عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يركع ركعتين بين الاذانين. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دو اذانوں کے درمیان 2 رکعت پڑھتے تھے. دو اذان سے مراد یعنی اذان و اقامت. حدیث نمبر 132. عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سمع المؤذن قال وانا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام
جب مؤذن کو یہ سنتے، قال وہ اذان کے جو کلمات کہتا وہ سنتے تو آپ فرماتے وانا وانا، اور میں بھی، یعنی میں بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، میں بھی یہ اقرار کر رہا ہوں، یہ مطلب یعنی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ یعنی مؤذن جو کلمات کہیں ان کلمات کو دہرانا چاہیے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب سنے تو اس وقت لا حول پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی وجہ اور حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب آؤ نماز کی طرف، تو شیطان بہکاتا ہے، نماز سے روکتا ہے، تو اس وقت شیطان کے شر سے بچنا ہے تو لا حول پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 133، عن عائشۃ قالت كنا نصلی بغیر اقامہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتی کہ ہم نماز پڑھتے تھے بغیر اقامت، کیونکہ جماعت نہیں ہے نا، جماعت کے لیے اقامت ضروری ہے، جماعت اگر نہیں ہے تو اب اقامت مستحب ہے، چاہے اقامت دیں چاہے نہ دیں۔ حدیث نمبر 134، عن عائشہ قالت صلاۃ الآیات ست رکعات فی 4 سجدات۔ عن ابی عطیہ قال سئلت عائشہ عن الالتفات فی الصلاۃ فقالت هو اختلاس یختلسہ الشیطان من الصلاۃ۔ حضرت ابو عطیہ، ان کا نام ہے مالک بن عامر، ابو عطیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نماز میں پلٹنے کے بارے میں، یعنی نماز میں کوئی دائیں بائیں جانی پلٹ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا اختلاس، وہ اختلاس ہے برے، جو شیطان اچک لیتا ہے نماز میں سے برے، یعنی شیطان کا حصہ بن جائے گا برے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، توجہ کو ہٹا لینا کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے برے۔ حدیث نمبر 136، عن مسروق قال نہت عائشۃ ان یجعل الرجل اصابعه فی خاصرته فی الصلاۃ کما یصنع الیہود۔ حضرت مسروق سے مروی ہے برے، اور انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اس بات سے کہ آدمی اپنے انگلیوں کو رکھے اپنی کمر پر نماز میں، جیسا کہ یہودی کرتے ہیں، کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا برے، یا انگلیاں وغیرہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے برے، یعنی یہودی نماز میں یعنی ان کی عبادتوں میں کمر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 137، عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يدخل علیہا قط بعد العصر الا رکع رکعتین۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد کبھی ان کے پاس داخل نہیں ہوئے، حضرت عائشہ کے بعد، مگر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھے ہوئے۔ اب علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ بھئی عصر کے بعد تو کوئی نفل نماز نہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے، اس کی وجہ دوسرے احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ظہر کے بعد، ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد آپ کے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے، اب ان سے کچھ مصالحت، 2 قبیلوں میں کچھ صلاح فرما رہے تھے، اور اتنی دیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی فرض پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد وہ 2 رکعت جو تھے ظہر کی جو سنت اس کے بعد ادا کریں، اس کے بعد تا حیات وصال فرمانے تک آپ عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے رہے، کیونکہ کوئی عمل شروع کرنے کے بعد آپ نہیں چھوڑ دیتے، تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ عوام الناس کو، عام مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 138،
فخرت بمالی ابی فی الجاہلیہ وکان الف اوقیہ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکتی یا عائشہ فإنی کنت لکی کأبی زرع ثم انشأ يحدثنا ان 11 امرأة اجتمعنا فتعاقدنا وتعاهدنا الا يكتمنا من اخبار ازواجهن شيئا وذكر الحديث وزاد فيه. قالت عائشة يا رسول الله بل انت خير من ابي زرع. حدیث نمبر 139. حدیث نمبر 138. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں اپنے والد کے مال پر میں فخر کی جاہلیت میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا اور وہ تقریباً 10 لاکھ اوقیہ کے برابر سونا تھا وہ. تو مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم خاموش ہو جاؤ کیونکہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، ابی زرع کی طرح ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ واقعہ بیان کرنے لگے، ایک کہانی، ایک قصہ کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی اور انہوں نے یہ عہد کیا، معاہدہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں چھپائیں گی، اپنے اپنے واقعات بیان کی. اس میں ایک ابو زرع بلکہ بھی بیان کیا، یعنی یہ شخص بہت ہی نیک شوہر تھا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ابو زرع کی طرح ہوں میں تمہارے لیے. اور حدیث میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بلکہ آپ ابو زرع سے بھی زیادہ بہتر ہیں، سبحان یعنی دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں، معلم اور مربی ہے بولا. حدیث نمبر 139. یعنی اس قلت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس دور جاہلیت میں کتنا مال تھا بلکہ فرمایا ام عائشہ 10 لاکھ اوقیہ سونا. حدیث نمبر 139. قلت یا رسول اللہ کیف هذا الامر من بعدك قال في قومك ما كان فيهم خير. قلت فأي العرب يسرع فنا قال قومك وكيف ذاك قال يستحلهم الموت وتنفسهم وتنفسهم الناس. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیسا رہے گا آپ کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری قوم میں رہے گا یہ، یعنی اسلام کا جو معاملہ ہے. ما کان فیہم خیرون، ان میں جو بھی نیک لوگ ہوں گے اس میں وہ ہوں گا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عرب میں کون سب سے زیادہ تیزی سے پناہ ہوں گے؟ تو حضور فرمائیں گے تمہاری قوم، یعنی قریش. عرب میں سب سے زیادہ تیزی سے کون فنا ہوں گے؟ تو حضور فرمائیں گے تمہاری قوم فنا ہوں گے. ختم ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری قوم، قوم قریش. میں نے کہا وہ کیف ذاک، وہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ موت ان کو گھیر لے گی، یعنی موت سے وہ لوگ فنا ہوتے جائیں گے، فنا یعنی ختم ہو جائیں گے. جی. حدیث نمبر 140. لما اسس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد المدینہ جاء ابو بکر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء يكون الخلافة بعدي. يكون الخلافة فيهم بعدي. حدیث نمبر 140. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی مسجد کی آپ بنیاد رکھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھا کر لائے، بس آپ نے اس کو رکھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لائے، پھر آپ نے اس کو رکھا بنیاد میں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آئے، پھر آپ اس کو رکھ دی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے بعد خلافت ان میں رہیں گی. بھائی ترتیب خلافت بتا دیا. جی. مسجد کی جب سنگ بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلا پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اب حکم دی کہ پتھر لے گیا، پتھر لا کے آپ رکھے حضور کے بعد. وہ
حضور کے بعد. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے لائے, حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اس پتھر کو رکھے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, انہوں نے ایک پتھر لائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے بعد رکھے. تو حضور فرمائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن میں میری خلافت ہوں گی میرے بعد, جنہیں خلافت کی واضح ترتیب, گویا کہ حدیث میں اب اشارہ دے. اب اس کے آنے کے بعد کسی کا اختلاف کرنا بے معنی ہے. اس ترتیب کا انکار کرنا, اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی بنیاد رکھے, سنگ بنیاد, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھا کر لائے, تو حضور فرمائیں کہ اس کو رکھ دو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لائے, پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو رکھ دیا ایک پتھر. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لائے, پھر وہ بھی اس کو رکھ دیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے بعد خلافت ان لوگوں میں ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یعنی جس طرح وہاں ترتیب ہے, بعض روایت میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے, یعنی چاروں خلافہ, یعنی یہ ترتیب اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق ہے, حضور کی موجودگی میں ہو رہا ہے. جی, اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا, اور خلافت کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خلافت کی ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حین حیات ہی اب اس کا اشارہ فرما دیے تھے, بلکہ اشارہ کیا, وضاحت فرما دی تھی کہ میرے بعد خلافت انہی میں ہوں گی. تو اسی ترتیب کے مطابق بنیادیں رکھے گی. حضور کی موجودگی میں, حضور کی نگاہوں کے سامنے جب ترتیب دے دی گئی چیز, تو اس کے بارے میں شک اور شبہ کا اور پھر اس کا انکار کرنا حضور کے ارشادات اور حضور کے منشے کے عین خلاف جانے کے برابر ہے. اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں یا بعد والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے, بولے تو میرے بعد خلافت ان لوگوں میں ہوں گی بلکہ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام. تو اب یہ خود خلافت کا ذکر حضور خود, یعنی یہ اتفاقی چیز, ایسا نہیں کہ بھئی یہ لوگ سنگ بنیاد رکھ دیا اور چلے گئے, ایسی بات. حضور کا منشا تھا, حضور کا ارادہ تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ظاہر بھی فرما دی. جس ترتیب سے آپ سنگ بنیاد رکھانے لگائے, یعنی بنیاد میں پتھر رکھانے لگائے, تو اسی ترتیب سے خلافت بھی ہوں گی. اسی ترتیب سے ہوں گی بول کے نہ فرمائے, نہیں یکون ہؤلاء, خلافت ہوں گی فرمائے, خلافت ہوں گی. خلافت کا واضح لفظ تو اس میں آ ہی گیا ہے. جی, تو اس اعتبار سے ہو, تو اسی اب جو ترتیب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس پہ تو امت کا اجماع ہو چکا ہے. تو اجماع بھی اسی ان احادیث کی بنیاد پر ہوا ہے. علماء کرام جو اجماع کیے, اتفاق کیے, وجہ یہ ہے کہ یہ احادیث میں اس کا یعنی واضح ثبوت ملا ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق, حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سنگ بنیاد رکھے, سنگ بنیاد میں پتھر رکھے, پھر حضرت عمر. ایسا کیوں کرے, مطلب وہی ترتیب بتانا مقصد. جی, حدیث نمبر 141 سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.